أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے۔ آج کی اس بحث میں ید اللہ، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے، اور مکتب اہل بیت کے اندر اس کا اصل مطلب کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے چونکہ اس حوالے سے کہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام ید اللہ ہیں، تو خدا آدم علیہ السلام کے لیے کہتا ہے ابلیس کو، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے یدئی، اپنی قوت و قدرت سے خلق کیا۔ تو کہا جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے کہ یدئی چونکہ تسنیہ کا صیغہ ہے، اس لیے اس سے دو ہاتھ مراد ہیں، تو یہ تو مولا امیر علیہ السلام ہے۔ لہذا آدم کے خالق، یعنی یہاں سے اب نتیجہ جو غالی حضرات ہیں وہ یہ نکالتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے خالق مولا امیر علیہ السلام ہیں، اور پھر خطبۃ البیان بھی دلیل کے طور پہ لے کے آتے ہیں، جس کی اگرچہ کہ میں سند کے اعتبار سے پیش کر چکی ہوں، سند مرسل روایت ہے خطبۃ البیان، جس میں عرض کی تھی کہ حضرت عمار یاسر سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 40 ہجری میں مولا متقیان نے یہ خطبہ بیان کیا، تو وہ میں نے سنا۔ حضرت عمار یاسر واحد راوی ہیں، تو یہ مرسل روایت ہے جناب، اس سے آپ استدلال نہیں قائم کر سکتے، اس لیے کہ حضرت عمار یاسر جنگ صفین میں شہید ہو چکے ہیں۔ جنگ صفین 38 ہجری میں ہوئی ہے، تو 2 سال پہلے جن کی شہادت ہو جائے وہ قبر سے اٹھ کر آیا مولا امیر کا یہ خطبہ سن رہے ہیں، تو اس لیے ہاں اس کا عرض کی تھی کہ اس کے 3 حصے ہیں اس خطبے کے۔ بہرحال ابھی موضوع خطبۃ البیان نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر پوری بحث کریں گے ایک ایک جملے پہ کہ اس کے 3 حصے، کون سا حصہ قابل تفسیر ہے، کون سا حصہ قابل تعویل ہے، اور کون سا حصہ ہے جو گزیڑا گیا ہے جس کی نہ تفسیر ممکن ہے نہ تعویل ممکن ہے، یہ اضافہ شدہ کسی کا، وہ کون سا حصہ ہے، کون سے جملے ہیں، انشاءاللہ اپنے محل پہ بحث آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ابھی اس کو دیکھنا ہے کہ ید اللہ کس کو کہتے ہیں، ید اللہ کیا ہوتا ہے۔ ید اللہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پہلے نمبر پہ تو ہم اس کی تعریف کریں گے کہ یاد کس کو کہتے ہیں، یاد کو سمجھ لیں تو پھر جا کر ید اللہ کا مطلب بھی کچھ واضح ہو سکتا ہے۔ تو ید اللہ ہوتا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یاد، اچھا اس سے بھی پہلے ایک چیز اور، اگر کوئی خدا کی نسبت مثلا یاد سے مراد اس طرح کے ہاتھ، اس طرح کے انسانوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس طرح کے مراد لیتا ہے تو حقیقی ہاتھ خدا کے، تو اس سے خدا کی تجسیم کا نظریہ ابھرتا ہے۔ اور میں نے بارہا یہ پیش کیا ہے کہ خدا کی تجسیم کا قائل مومن بھی نہیں، مسلم بھی نہیں، یہ قوم یہود کا نظریہ ہے۔ اہل بیت اطہار نے بڑی شدت کے ساتھ اس کی نفی فرمائی، مثلا اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ، تو یہ والا اگر معصوم حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کا چہرہ، من اراد الوجہ للہ کالوجوہ، جس نے اللہ کا وجہ دوسرے وجوہ کی طرح مراد لیا، فہو کافر، وہ کافر ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا پورا خطبہ جو توحید پہ ہے اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں۔ تو ایک تو تجسیم خدا، تجسیم جہاں ہوتی ہے وہاں جسم کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ
جو طول و عرض و عمق رکھتا ہو. تو طول مثلا جتنا بھی زیادہ ہو ایک مقام پہ طول ختم ہو جاتا ہے، عرض و عمق جتنی بھی ہو ایک مقام پہ بس. یعنی جسم اس کو کہتے ہیں کہ جو ان تین حدود میں مقید ہوتا ہے. تو جس کی کوئی حد بندی ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، مخلوق ہوتی ہے. بس جسمانیت کا عقیدہ قرآنی مکتب کے تحت، اہل بیت کے مکتب کے تحت بالکل باطل نظریہ ہے. اب آپ آئیں انشاءاللہ خدا کی تنظیم کے حوالے سے کہ کہاں سے چلا، یہ ساری تفصیل ہم سیریز وائز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ابھی اتنا عرض کریں گے کہ ید اللہ سمجھنے کے لیے ید کا سمجھنا ضروری ہے. ید کیا ہوتا ہے، ید کی تعریف پہلے سنیں اور پھر اس کے مطابق گفتگو تھوڑی سی ہم آگے بڑھاتے ہیں. ید کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں، اور حضرت علامہ حسن مصطفی تحقیق فی کلمات القرآن فرماتے ہیں، ظہور القوت المجریہ تحت الارادت والقدرت فی الامر، کہ کسی قدرت اور ارادے کے تحت کسی مورد میں کسی قوت کا ظہور کرنا، قدرت اور ارادے کے ماتحت کسی قوت کا کسی مورد میں ظاہر ہونا یا ظہور کرنا، اسے ید کہا جاتا ہے. اس ہاتھ کو بھی مثلا ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں کو بھی ید کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری قوتوں کا اظہار زیادہ تر اسی سے ہوتا ہے. اس بنا پر چونکہ جو ہماری قوتیں ہیں ہمارے ارادوں کے ماتحت ہو کر جب ہم سے ظہور کرتی ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے زیادہ تر ان کا ظہور و نفوذ ہوتا ہے. تو اس بنا پہ اس ہاتھ کو بھی، انسانی ہاتھ کو بھی ید اس لیے کہا جاتا ہے. ورنہ لیکن ہر جگہ پر یہ 5 انگلیوں والا اور ایک پنجہ مثلا اس طرح سے یہ کف مراد لینا یہ درست نہیں ہوگا. اس کا ایک مصداق ہے. یہ لفظ ید صرف اس ہاتھ کے لیے وضع نہیں ہوا، لفظ ید اس لیے واضح ہوا ہے کہ ظہور القوت المجریہ تحت الارادت والقدرت فی الامر، اس کے لیے ہے. اب اس کا مصداق ایک یہ ہے، اس کے مصادیق اور بھی بڑے ہوتے ہیں. بس ضروری نہیں ہے کہ صرف ہاتھ سے ہی قوت کا ظہور ہو، ارادہ کے ماتحت ہو کر کسی قوت کا ظہور ہو، ضروری نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے ارادے اور قدرت کے ماتحت میری قوت کا ظہور میرے ہاتھ سے ہوتا ہے تو یہ میرا ید ہے. لیکن جب اللہ کے ارادوں اور قدرت کا ظہور کسی ایسی ذات سے ہوتا ہے کہ جس ذات کا کوئی عمل اور کوئی قول اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے خلاف نہیں جاتا، بلکہ جیسا ادھر سے آتا ہے ویسا ادھر سے ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس کو ید اللہ کہا جاتا ہے. ید اللہ یہ ہوتا ہے. یہاں انشاءاللہ ابھی میں عرض کرتا ہوں، مثلا خداوند متعال نے قرآن حکیم میں اگر آپ صرف اس کا ظاہری مطلب یہ والا لیں گے، اس ہاتھ سے اللہ کی نسبت یہ دیں گے تو کفر میں چلے جائیں گے، تشیع سے نکل جائیں گے، قوم یہود میں داخل ہو جائیں گے. چاروں کے چار آپ کو اہل بیت اس میں داخل کر دیں گے. وہ مکتب اہل بیت کے نظریات شیعہ نہیں تصور کیے جائیں گے، مومن نہیں تصور کیے جائیں گے، مسلم تصور نہیں کیے جائیں گے. اب ادھر چلے جائیں گے جو بھی بندہ اس طرح کی مراد لیتا ہے. تو خداوند متعال نے اپنی طرف اسی لفظ ید کا انتساب کیا، تو کبھی واحد کے سیغے کے ساتھ، کبھی تثنیہ کے سیغے کے ساتھ، اور کبھی جمع کے سیغے کے ساتھ. حتیٰ صرف اپنی طرف انتساب کرتے ہوئے صرف اس طرح نہیں کیا، بلکہ مخلوقات کی طرف بھی ایسا موجود ہے کہ کبھی ایک مثلا لفظ ید کا انتساب کسی بشر کی طرف کیا گیا، کسی عبد کی طرف کیا گیا،
کبھی دو ہاتھوں کا نسبت اب کی طرف دی، کبھی اس جمع کا صیغہ عید یا ایاد ایادی اس کی نسبت بھی جو کسی ایک عبد کی طرف دی گئی. تو کیا آپ کہیں گے کہ جب انسان کے ہاتھ تو دو ہوتے ہیں، تو جب جمع کے صیغے کے ساتھ خدا اس کی طرف نسبت دے رہا ہے تو اس کے کوئی دو سے کوئی زیادہ ہاتھ ہوتے ہیں. اگر آپ ظاہری مطلب ہی لیں گے تو آپ نہیں لے سکیں گے ہر جگہ پہ. ظاہری مطلب سے مراد صرف یہ والا ہاتھ نہیں مراد لے سکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے سورہ مبارکہ صاد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے خدا بند متعال فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْعِيدِ. عید ید کی جمع ہے. ہمارے بندے داؤد کا تذکرہ کرو، اس کی یاد کرو، جو کہ ذوالعید تھے. عید جمع کا صیغہ آیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے. تو یہ جمع کا صیغہ یہاں پہ یہ آیا ثابت کر سکتا ہے، اس سے کوئی کر لے گا ثابت کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دو سے زیادہ ہاتھ تھے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ داؤد علیہ السلام کی نسبت کس سے دے رہے ہیں؟ توہین ہے یہ سرکار داؤد علیہ السلام کی. ایسے نہیں ہے. سرکار داؤد علیہ السلام ظاہری ہاتھ دو ہی تھے، خدا نے پھر جمع کا صیغہ ان کے لیے کیوں استعمال کیا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے جو قوتیں سرکار داؤد علیہ السلام نے رکھی، ان قوتوں کا ظہور اللہ کے ارادوں کے ماتحت ہوتا تو متعدد قوتیں ہیں. اس بنا پہ خدا بند متعال نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. وہ اصل جو بنیادی تعریف ہے نا وہی وہاں پہ بھی اطلاق کر رہی ہے. اسی طرح مثلا خدا بند متعال نے جب اپنی طرف لفظ صرف ید یعنی واحد کا صیغہ ہی استعمال کیا ہے، ید کا صیغہ استعمال کیا. مثلا خدا قرآن میں فرماتا ہے بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر. خدا کے لیے نسبت کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے. اب اگر آپ ایک ہاتھ مراد لیں گے اور یہی مطلب مراد لیں گے یہ والا ہاتھ، تو اس کا مطلب پتہ کیا کہ اللہ کے نعوذ باللہ ایک ہاتھ میں خیر ہے دوسرے میں نہیں ہے. آپ کدھر جا رہے؟ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر. انتہا حقیقت خدا بند متعال کی نسبت اس طرح کا مطلب مراد لینا یہ توہین خدا کے مترادف ہے. اسی طرح پروردگار عالم نے مثلا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. فضل اللہ کے ید میں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی دست قدرت میں ہے. اس کا مراد یہ ہوگا. ہمیں یہ مطلب واضح کرنے کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا شاید بات لمبی ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں مطلب نتیجہ خیز گفتگو ہو جائے. قل ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کی یاد میں ہے. تو یہاں بھی واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، نہ تثنیہ ہے نہ جمع. کیا مطلب؟ خدا بند متعال جو ہے اس کا ہاتھ اگر اسی طرح ہی مراد لینا ہے آپ نے تو کیا خیال ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ فضل صرف اللہ کے ایک ہاتھ میں دوسرے میں نہیں. اس سے یہ مراد آپ نہیں لے سکیں. اصل ید سے مراد وہ ہے کہ جو ظہور القوت المجریہ تحت ارادت و قدرت. تو یہاں خدا بند متعال نے متعدد مواقع پر مثلا اسی طرح یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، تو خدا کہتا ہے تمہارے غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، یداہ مبسوطتان. یہاں تسنیہ کر دیا. کیا مطلب ہے؟ دونوں یہاں تسنیہ کر دیا. دو ہاتھ ہیں اللہ کے، کبھی ایک ہے کبھی دو ہے کبھی دو سے زیادہ ہیں. جمع کا صیغہ بھی جو خدا اپنے لیے بھی تو متعدد جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں. تو کیا مطلب آپ اس سے مراد کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ تو دو ہاتھ نہیں ہے. خدا کے لیے
اگر آپ اس طرح کا ہاتھ مراد لیں گے تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تجسیم خدا کا نظریہ ہے اور یہ قوم یہود کا نظریہ ہے. اہل بیت کا مسلک یہ نہیں ہے، قرآنی مسلک یہ نہیں ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس آیت مجیدہ پہ مثلاً آ جاتے ہیں کہ جو خدا بندے میں قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی یدئی سے خلق کیا. یا یدئی سے مراد کیا ہے؟ یدئی سے مراد یہاں پر آیا یہ والے ہاتھ ہیں، تسنیہ کا صیغہ یہاں پر بھی تسنیہ، یہ دو ہاتھ مراد ہیں. اب یہاں پہ ایک استدلال قائم کیا جاتا ہے کہ خدا بند متعال کا تو جسم نہیں ہے. اچھا بعض خطیب بھی یہ کہتے ہیں لیکن وہاں پہ خالق مولا امیر علیہ السلام کو بنا دیتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہے تو مولا علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. تو مولا علی نے فرمایا ہے کہ میں نے آدم کی خمیر کو تیار کیا اور میں نے آدم کو خلق کیا. یہ جملہ بھائی ایک تو مولا امیر علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے. ایک تو خطبۃ البیان اس میں یعنی سندنی وہ ٹھیک نہیں ہے، مرسل روایت ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ اس خطبے میں گسیڑا گسیڑی ہوئی کلام ہے، گسیڑا ہوا جملہ اضافہ شدہ ہے کسی کا. ہاں آئیں ذرا اسی کا مطلب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کیا فرماتے ہیں. لما خلقت بیدی، توحید صدوق کے اندر یہ دو احادیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں، منقول ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ یہ لما خلقت بیدی سے مراد کیا ہے؟ فرماتا ہے اس سے مراد یہ والے ہاتھ نہیں ہے. خدا کہتا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی اے بقدرتی و قوتی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا آدم کو سجدہ کرنے میں کہ جس کو میں نے اپنی قوت اور قدرت سے خلق کیا ہے. اب آیا نا وہی تعریف جو میں نے بیان کی ہے ابتداً امام کی حدیث سے بھی اسی تعریف کی ہی تائید ہو رہی ہے. جس کو میں نے اپنی قوت اور قدرت سے خلق کیا ہے. تجھے کس چیز سے منع کر دیا؟ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اس کو؟ تو قوت اور قدرت مراد ہے، نہ کہ اللہ کے اس طرح کے دو ہاتھ، اور نہ ہی یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی ذات وہاں پہ اس خلقت میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کائنات کی خلقت اللہ نے ان ہستیوں کی محبت میں کی ہے. حدیث کے ساتھ یہ تو اس کا انکار ہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ لولاک لما خلقت الافلاک. اس کے علاوہ جو احادیث ہیں کہ آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو خلق ہی نہ کرتا. ان کی محبت میں خلق ہونا اور چیز ہے، خلق کرنا اور چیز ہے، لیکن ان کسی چیز کا خالق ہونا یہ اور چیز ہے. اور یہ بات ہم اسی اپنے چینل پہ میں کر بھی چکا ہوں کہ خالقیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خلق التکوین ہے، ایک خلق التقدیر ہے. خلق التکوین مختص بذات کبریاء ہے. خلق التقدیر جو ہوتی ہے اس میں تعمیم ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہاں جمع کا صیغہ خدا نے استعمال کیا کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو احسن الخالقین ہے، تمام خلق کرنے والوں سے بہتر خلق کرنے والا ہے، حسن و جمال کے ساتھ خلق کرنے والا. تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اسی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نیچے پہلی ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. یہاں ابھی صرف اتنا عرض کرنا ہے. ایک تو اس آیت مجیدہ کا جو مطلب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے توحید صدوق کے اندر، وہ یہ ہے اے بے قوتی و قدرتی، جس کو میں نے اپنی قوت و قدرت سے خلق کیا. تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا، منع کر دیا؟ تو خدا اور امام علیہ السلام تو یہ مراد لے رہے ہیں، اور آپ اس میں مولا امیر علیہ السلام کو خالق، آدم علیہ السلام کا بھی خالق بنا رہے. یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں.
کہ مولا امیر الاسلام کے صرف ہاتھوں کو یا کوئی ید اللہ نہیں کہا گیا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ مولا امیر ہی ید اللہ نہیں ہے، رسول اللہ بھی ید اللہ ہے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بھی ید اللہ ہے، سرکار عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بھی ید اللہ ہے، اور سرکار ولی العصر عجل اللہ فرجہ الشریف بھی ید اللہ ہے. ید اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑی سی نئی چیز میں پیش کر آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں اگلی جہت میں جا کے، کہ معصوم کس ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، کن ہاتھوں کو کی نسبت ید اللہ کہا جا رہا ہے. ہاں ہمارے ہاتھ کچھ بھی، ہماری زیادہ تر قوتوں کا اجرا ہمارے ہاتھوں سے ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ کو ید کہا جاتا ہے. لیکن معصوم کے صرف ہاتھ کی نسبت نہیں ہو رہی کہ معصوم کے ہاتھ کو اللہ ید اللہ کہہ رہا ہے، پورے وجود معصوم کو خدا نے ید اللہ بنا ہے. اور کون ہے یہ؟ ابتدا میں تعریف پہ عرض کی تھی، ظہور القوت المجریہ تحت ارادت و قدرت، کہ فی الامر کسی مورد میں ارادہ اور قوت کے قدرت کے ماتحت کسی قوت کا ظہور کرنا، اس کو یاد کہا جاتا ہے. اور ایسی قوت و قدرت جو اللہ کے ارادوں کے تابع ہو اور کسی ذات سے ظہور کر رہی ہو، اس ذات کو ید اللہ کہا جاتا ہے. یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ حضرت علامہ حسن مصطفی نے تحقیق فی کلمات القرآن کے اندر بھی یہی جملے لکھے ہیں کہ جو ید اللہ ہوتا ہے نا، اس میں ولا یرا فیہ قول ولا عمل الا ما یرید المرسل، کہ جو ید اللہ ہوتا ہے نا، اس میں نہ تو قول اس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اس کی خواہش کے تابع ہوتا ہے، نہ ہی کوئی عمل جو اس کی ذات سے صادر ہوتا ہے وہ اس کے خواہش کے تابع ہوتا ہے، بلکہ وہ اس بھیجنے والی ذات اقدس کے ارادوں اور قدرت کے ماتحت ہوتا ہے. کون سی ہستیاں ہیں؟ شیعہ کو تو سر فخر سے بلند کر کے چلنا چاہیے. پروردگار نے ہمیں، ہماری ملت کو، مجھ کو، میری قوم کو 14 ہستیاں ایسی جن کو ید اللہ کہا گیا. ید اللہ یعنی ان کا کوئی عمل اور قول اور فعل جو بھی ان سے صادر ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے کے تحت ہے. تو کیسے؟ مثلا اس کا مورد دیکھ لیں آپ، شب ہجرت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کے ہاں فروخت کر دیتے اور اللہ کی رضاؤں کے بدلے میں. یعنی مطلب کیا ہے؟ جس علی مولا کی ذات اقدس پر شروع سے آخر تک ایک لمحہ کے لیے بھی، ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا ہو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ ذات کوئی عمل کرے یا گفتگو کرے، اور وہ مکمل، بلکہ وہ ذات اپنی ذات ہستی، وہ اپنی ذات کو اللہ کی رضاؤں کے تابع کر دے، اس کو ید اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ صرف میرے امیر المومنین علیہ السلام ہی نہیں ہے، جناب سیدہ بھی ایسے ہیں، رسول اللہ بھی ایسے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی ایسے ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ایسے ہیں. بس ہر وہ ہستی کہ جو اپنی تمام خواہشات کو ختم کر کے اپنی ذات کو قولاً و عملاً و فعلاً ہر مورد میں اللہ کی مرضی و اللہ کے ارادوں کے تابع کر دے اور اللہ کی مرضی ان کے وجود سے ظاہر ہو، اسے ید اللہ کہا جاتا ہے. اب سمجھ آتی ہے کیوں آقا دو جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، من ارضاہا فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارضى اللہ، جس نے میری فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضائیں ظاہر ہوتی ہیں جناب سیدہ کے وجود اطہر سے. ومن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی. کیا مطلب ہے؟ جن کے ہر عمل، ہر فعل، ہر قول کو
کا انتساب ذات کبریا کی طرف کیا جائے اور ان کا کوئی عمل، کوئی نطق، کوئی قول، کوئی فعل اللہ کی مرضی، اللہ کے ارادے، اللہ کی قدرت کے خلاف نہ ہو، ہر لمحہ اللہ کے ارادوں کا اور اس کی مرضیوں کا ظہور یہاں ان زبان سے ہوتا ہو، ان ہستیوں کو ید اللہ کہا جاتا ہے۔ تو سامعین گرامی، ید اللہ یہ اس معنی میں ہے، نہ کہ اس معنی میں۔ بس ایک بات اضافی جملہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اب ان ہستیوں سے تقاضائے بیعت کرتا ہے تو در حقیقت وہ ان سے نہیں کر رہا، وہ خدا سے کر رہا۔ انشاءاللہ گفتگو اگر ضرورت پڑی تو مطالب اس کے اور بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔